السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القاعدة السادسة، چھٹا قاعدہ. پہلے 5 قاعدے ہم نے گزشتہ محاضرات میں پڑھ لیا. چھٹا قاعدہ ہے اذا استغنى القلب بالخالق استغنى عن المخلوق. جب دل خالق کے ساتھ مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے مستغنی ہو جائے، جب دل کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں، استغنى عن المخلوق، تو مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوق سے اس کی حاجات باقی نہیں رہتی. جس دل کو اللہ کافی ہو جائے تو اس دل کو مخلوق کی حاجات کفایت کر جاتی. آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے آخری محاضرے میں یہ بات کہی تھی کہ جو 5واں اور 6واں قاعدہ ہے یہ قریب قریب، اور 5ویں قاعدے کی ہی تفسیر اور اس کا تتمہ کے طور پہ، اس میں آپ کہہ لیں کہ لیری مسئلے کے طور پہ 6واں قاعدہ. 5واں قاعدہ کیا تھا؟ الغنا غنا القلب، کہ اصل امیری دل کی امیری ہوتی ہے. اور اس میں انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ دل کی امیری کا نام کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا فقیر ہو جائے. اور افتقار اللہ، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. تو 6 قاعدے میں یہ بات ہے کہ جس انسان کو اللہ کا در راس آ جائے، جو انسان اللہ کے در پہ چلا جائے، تو اسے پھر دنیا میں کوئی اور در نظر نہیں آتا، اس سے پھر صرف اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے. پہلے اشعار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں جو بات اہم مسائل ہیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم نشاندہی کرتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں والقلب ان باللہ جل استغنى فإنه عمن سواه يغنى. اور دل اگر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے مستغنی ہو جائے تو وہ غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس سے پھر غیر اللہ کی حاجت باقی نہیں رہتی. وكل من علق بالمخلوق فؤاده ذل بذا التعليق. وكل من علق، اور ہر وہ بندہ جو معلق ہو جائے، لٹک جائے، چمٹ جائے، پھنس جائے، بالمخلوق، مخلوق کے ساتھ، فؤادہ، اپنے دل کو، یعنی اپنے دل کو وٹکا لے، ذل بذا التعلیق، تو وہ اس تعلق کے ذریعے عذاب پاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. یعنی ہر بندہ، یہ بہت اہم قاعدہ ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اپنی کئی کتابوں میں. وہ کیا ہے؟ کل من تعلق بغیر اللہ عذب به ولا بد. ہر وہ بندہ جس کا تعلق اور جس کے دل کا میلان اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز میں ہوتا ہے نا، تو اسی چیز کے ذریعے عذاب پاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں ومن انالہ الکریم نالا ولا غنى الا به تعالی. اور جسے اللہ تعالیٰ عطا کریں، اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہیں تو وہی کچھ پاتا ہے. اور اللہ کے علاوہ انسان کا حاجات کو پورا کرنے والا اور انسان کے دل کو مستغنی کرنے والا کوئی اور ذات نہیں. فلا يكون غيره مسؤولا والصحب بايع بذا الرسول. یہ بھی بہت اہم بات ہے. فلا يكون، پس نہ ہو کوئی بھی، غیرہ، اللہ کے علاوہ، مسئولا، مسئول، جس سے سوال کیا جائے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ یہ ذلت کا نام ہے. اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. والصحب بایعوا بذا الرسول، اور صحابہ کرام نے خاص اس مسئلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی ہے. یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، عہد و پیمان کیا. کس بات کا؟ کہ ہم کبھی بھی غیر اللہ سے سوال نہیں کریں گے. الحادی المربی المعلم صلی علیہ ربہ وسلم. یہ جو رسول ہے اسی کی آگے صفات ہیں، یعنی وہ رسول جو ہادی ہیں، جو مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، جو معلم ہیں،
ان پر اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہو اور سلام ہو۔ والنفس تستصلح بالریاضہ وما بها عن الدعاء استعاضہ، والنفس اور نفس تستصلح اصلاح کا پا لیتا ہے، اس میں بہتری آ جاتی ہے، بالریاضہ ریاضت کرنے کے ساتھ، پریکٹس کرنے کے ساتھ، مشق کرنے کے ساتھ۔ وما بها عن الدعاء استعاضہ، اور نہیں ہے دعا کا کوئی عوض اس مسئلے میں، یعنی یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذریعے انسان مستغنی ہو جائے، تو دو چیزوں کے ذریعے انسان اس میں بہتری پا سکتا ہے، اپنے آپ کی تربیت کر سکتا ہے۔ ایک تو ریاضت کرے، کوشش کرے، اور ایک کیا ہے کہ دعا کرے، دعا کا کوئی عوض نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اللہ مجھے غنی کر دے، میرے دل کو امیر کر دے، اور مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اور میرا دل جو تیرے علاوہ جو اشیاء ہیں ان میں پھنسا ہوا ہے دنیا کے اندر اور جھوٹی خواہشات کے اندر، ان سے مجھے نکال دے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان بہتری کر سکتا ہے۔ فیا غنی عن سواک اغنینا ومن عطائک الجزیل اعطینا، بس اے غنی، اللہ کے ناموں میں سے ایک الغنی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک اور نام اللہ کا جو بہت بلیغ ہے وہ کیا ہے؟ الصمد، اللہ الصمد۔ تو صمد کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں وہ اللہ جو بے نیاز ہے، جبکہ اس کا کامل ترجمہ کیا ہے کہ ایسی ہستی، یہ شاید ہم نے آخری محاضرے میں بات کی بھی تھی، کہ الصمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہستی جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنتا ہو، اور جس کو اپنے افعال کے لیے کسی کی حاجت نہ ہو، یا مختصر لفظوں میں جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے سوا ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں الصمد۔ اور اسی لیے الصمد ان اسماء میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے مفردن نہیں پکارے جا سکتے، یعنی اگر کسی شخص کا نام عبد الصمد ہے تو اسے آپ صمد کہہ کے نہیں بلا سکتے، کیونکہ الصمد یہ صرف اور صرف اللہ کا نام ہے۔ یہ بات غالباً پچھلے محاضرے میں ہو چکی۔ فیا غنی عن سواک اغنینا، بس اے غنی، اے وہ ہستی جسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ما سوا سے، اپنے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ ومن عطائک الجزیل اعطینا، اور اپنی بے پایہ عطا اس سے ہمیں عطا کر دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں مستغنی کر دے۔ تو یہ مکمل جو ہے نا قاعدہ اور اس کے اشعار آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اس میں بعض اہم باتیں ان کی طرف ہم نشاندہی کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی دل وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز میں پھنس جاتا ہے اس کے ذریعے عذاب پاتا ہے، اس کے ذریعے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، وہ لوگ جن کے دل غیر اللہ کے اندر، جھوٹے خداؤں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جھوٹے خدا، دیگر چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، پتھروں کو، درختوں کو، قبروں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس لیے کہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، کہ وہ لوگ تو اس سے انکار کر دیں گے، اپنا دامن بچا لیں گے، ان کو جھٹلا دیں گے الٹا، اور وہ اس کے برعکس ان کے لیے اس کے برعکس بن جائیں گے، یعنی باعث ذلت ہو جائیں گے ان کے لیے، اور باعث خذلان ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے نا کہ قیامت والے دن یہ جو شریک ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں، یہ خود برات کر دیں گے۔ آپ دیکھیں انسان کی ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ کوئی ہستی ہو نا، والدین ہو، ان کا کوئی جوان بیٹا ہو بطور مثال، اور انہوں نے ان کو بڑی چاہ سے پالا ہو، بڑی تمناؤں سے پالا ہو، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی وہ آنکھ کا تارا ہے اور ان کی تمام حسرتوں کو وہ پورا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کی ہڈیوں سے گودا بھی ختم ہو جائے، تو وہ اولاد نافرمان نکل آئے، وہ ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑے بطور مثال، اور وہ ان کی حسرتوں امیدوں پہ سارا پانی پھیر دے، بلکہ الٹا ان کو زود و کوب کرے، گالیاں بکے۔ اب ایسے والدین کی حسرت کا کیا عالم ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا شخص، ایسا بیٹا جو جس پہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے ساری زندگی انویسٹ کی اور اپنے جذبات اس کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس نے آئے موقع پہ جھنڈی کرا دی،
اگر مخلوق میں ہم اس احساس کو اس قدر برے انداز سے تصور کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی تمام عمر کے لیے کسی ہستی سے کوئی تمنا رکھی ہوئی تھی نا، کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، حسین کے جھنڈے کے نیچے نکل جائیں گے اور فلاں کی سفارش کام آ جائے گی، جیسے بیوقوف لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا۔ اور قیامت والے دن جب وہ پہنچیں اللہ کے دربار میں، تو انہیں بات پتہ چلے کہ جس جس پر ان کا تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینا شروع ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب کوئی کام ہی نہیں آئے گا ان کے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم، کہ انہوں نے بڑے معبود بنائے تھے اس امید پر کہ یہ ان کے ناصر و مددگار ہو جائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، وہ تو مدد کر سکیں گے ہی نہیں۔ اور بھی قرآن مجید میں یہ بات بہت مقامات پر ہے۔ کیا بات کہ قیامت والے دن جن جن چیزوں پر، ہستیوں پر لوگوں کو امیدیں ہوں گی وہ نظریں پھیر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کتنی بڑی حسرت ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری مثال اس کی، ہم بات کریں کہ ہر بندہ جو اللہ کے علاوہ سے امید باندھتا ہے نا، وہ اسی کے ذریعے ذلیل ہوتا ہے پھر، اور اسی کے ذریعے وہ عذاب پاتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں توکل کا معاملہ ہے دنیا میں، یہ تو ہم نے توحید کا معاملہ اور اخروی بات کر لی۔ دنیاوی معاملے میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے معاش کے معاملے میں، اور اپنے دنیاوی امور میں اصلاح کے معاملے میں بڑے بڑے لوگوں پر وہ امیدیں باندھتا ہے، اور آپ دیکھیں وہی لوگ اس کے لیے باعث ذلت اور باعث خذلان بن جاتے ہیں۔ انسان کو امید ہوتی ہے اپنی نوکری کے ذریعے، نوکری پر، اپنے باس پر۔ اچھا، انسان کو امید ہوتی ہے اپنے دوستوں پر، ہوتی ہے نا؟ آپ دیکھیں معاشرے میں ہر تیسرے بندے کا رونا ہی کیا ہے؟ فلاں نے مجھے چھوڑ دیا، فلاں نے مجھے مشکل حالات میں چھوڑ دیا۔ یہ جو ہے کہ فلاں نے مجھے مشکل حالات میں چھوڑ دیا، اس جملے کے پیچھے اصل میں کیا بات ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس میں آپ نے اس کو غور سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ جو رونا ہے نا معاشرے کا ایک بہت بڑا رونا یہ کہ مجھے مشکل اوقات میں دوستوں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ نہیں رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، سب منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس جملے کے پیچھے ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ اس بندے کو لگتا تھا کہ مشکل اوقات میں اللہ کے علاوہ کوئی کام آ سکتا ہے۔ یہ جو رونا پیٹنا ہے، یہ جو حسرتیں ہماری، یہ جو ہر تیسرے بندے کا مسئلہ ہے کہ جب مشکل پڑی تو مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں، جس کو میں سمجھتا تھا میرا دوست ہے، اس پر میرا اعتماد تھا، میرا مان تھا، مجھے اس نے چھوڑ دیا۔ اس جملے کے پیچھے خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے سمجھا یہ تھا کہ مشکل میں فلاں اور فلاں بھی کام آئے گا، اس نے اپنی مشکلات کے لیے، اپنے مشکل اوقات کے لیے اللہ کے علاوہ بھی بات لوگوں سے امیدیں باندھی ہوئی تھی۔ تو یہ بنیادی غلط ہے نا۔ حتیٰ کہ میں نے بعض اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، لیکن ہے بہت شاندار بات اگر سمجھ آ جائے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ اپنی اولاد کو اس امید پر پالتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یہ بات بھی توحید کے اور توکل کا منافی، درست ہی نہیں ہے یہ بات، کیونکہ اولاد ساری بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی، بلکہ اس دور میں بیشتر وہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو یا تو نافرمان ہوتے ہیں، یا نافرمان نہیں بھی ہوتے تو سہولیات اور وسائل کی کمی کے باعث اپنے والدین کے سب چاہ پورے نہیں کرتے، تو پھر والدین بڑھاپے میں رو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ہر تیسرے گھر کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اولاد ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، اولاد پر تم نے امید باندھی کیوں؟ تاکہ ہم تو جب اولاد کو دعا دیتے ہیں تو ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ جی اسے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنائے، اور والدین اس کو پڑھاتے لکھاتے بھی اسی لیے کہ بڑھاپے کا سہارا بننا ہے۔ تو یہ سہارا بننا کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا سہارا کافی نہیں؟ کس نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اولاد کو اس لیے لکھاؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کو بڑا کرو کہ وہ تمہارا سہارا بن جائے گی؟ تو سہارا تو صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ کو اپنا ناصر و مددگار سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہم ایک تربیت کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ والدین کی اولاد سے کوئی تمنا ہو، کوئی امید ہو، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو آئیڈیل صورتحال ہے اور جو فقہ القلوب میں انسان کو سمجھنی چاہیے بات، جو دل کی فقہ ہے اصل میں، وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ ہر بندے سے، خواہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بے نیاز ہونا چاہیے۔
تو انسان جو ہے اس کا تعلق وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ موقع آنے پر انسان پھر روتا ہے اور پیٹتا ہے کہ میرے دوست میرا ساتھ چھوڑ گئے، اور میرے گھر والے میرا ساتھ چھوڑ گئے، اور فلاں فلاں میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو دنیا جو ہے یہ تو ساتھ چھوڑنے کے لیے ہے نا، دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب ساتھ چھوڑ کے جانے کے لیے۔ اور یہ موت بھی اسی بات کی علامت ہے کہ جو موت اور مفارقت ہے کہ ہر دوسرے اور تیسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ ہم سے بچھڑ جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اعتماد آپ کو کسی پر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کو چھوڑ کر جائے گا، مرے گا نہیں تو زندہ زندہ ہی چھوڑ کر جائے گا، ٹھیک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو توکل اللہ پر کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ دیکھیں کتنی شاندار بات ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کا ہو جائے، اللہ پر اعتماد کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اسے کافی۔ کیا انسان کو اللہ کافی نہیں ہونا چاہیے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں اس ایمان میں ایک اور بات بھی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ جب کسی چیز کے ساتھ دل لگا لیتا ہے نا، تو وہ چیز اس کے لیے باعث اذیت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل کا غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ ہم نے پچھلے محاضرات میں بات کی تھی کہ انسان کی محبت کا محور وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو عشاق ہوتے ہیں، یہ جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ عورت کا عشق ہو، خواہ وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا عشق ہو، عشق اصل میں کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے دل کا پھنس جانا۔ عشق کیا ہے؟ دل کا تعلق، دل کا کسی چیز میں اٹک جانا۔ قد شغفها حبا، قرآن مجید میں جیسے۔ کیا یہ باعث راحت ہے؟ باعث عذاب ہے۔ انسان اپنا دل پھنسا لے، خواہ وہ خاتون کا معاملہ ہو، خواہ کوئی اور معاملہ ہو۔ لوگوں نے اپنی نوکریوں کے ساتھ دل پھنسائے ہوتے ہیں، ہے نا، اپنی ملازمت کے ساتھ دل پھنسائے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بعد آپ کے ان کے زندگی میں گولز اور اہداف ایسے معین ہوتے ہیں، طے شدہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دل وہاں پھنسایا ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ انسان نے کسی بھی ہدف کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے دل کو اٹکا دیا ہو، اس کی یہی تعلق جو ہے اس کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ کل من تعلق بغیر اللہ عذب بہ، یہ قاعدہ میں نے کہا تھا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور جو ہمارے سامنے بھی ہے، وکل من علق بالمخلوق فؤادہ ذل بذا التعلیق۔ اس لیے علماء نے بات کی ہے کہ جو عشق ہے ذلت کا نام ہے، اور اسی لیے یہ اہل توحید کو زیبا نہیں ہے بات۔ اہل توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید میں محبت شامل ہے نا، اللہ سے محبت کرنا، اعمال قلوب میں وہ شامل ہے۔ تو جس انسان کا دل اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جائے تو اس کے دل میں غیر اللہ سے محبت کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے، ان دونوں بزرگوں نے کئی مقامات پر یہ بات کی ہے کہ عشق جو ہے یہ توحید میں نقص ہے، یہ اللہ سے تعلق میں کمی کا نام ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اس ضمن میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے، یہی جو قاعدہ ہم پڑھیں اس کے ضمن میں، کہ بسا اوقات انسان کا اعتماد اس کی ذات پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی باعث ذلت ہے، یہ بھی باعث رسوائی ہے اور خذلان ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا دوسروں پر اعتماد ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے، اپنے مال پر، اسباب پر ہوتا ہے، بیان یہ کہ ہے جو اعتماد انسان کا اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاصر جو مغرب کی طرف سے آیا ہوا جو ایک ڈھانچہ ہے نا تشجیع کا، موٹیویشنل اسپیکنگ کا، تو آپ سب سنتے رہتے ہوں گے، اس میں بات بہت زیادہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد کرنا آنا چاہیے، کہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر اعتماد کریں، یو کین ڈو اٹ۔ یہ فلسفہ کوئی اسلامی فلسفہ نہیں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں دعا سکھ رہے ہو کیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم میرا اعتماد صرف آپ پر ہے، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت پر ہی میرا اعتماد ہے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کام سنوار دے، ہر معاملے کی اصلاح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کی طرف ایک پل کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی، اتنی دیر کا لمحہ بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ تو انسان کو تو تبری
یعنی برات سکھائی گئی ہے اپنے نفس سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کو یہ کہنا چاہیے. کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ کہ اللہ کے سوا، اللہ سے ہٹ کے اپنی ذات کے اوپر میرا اعتماد جو ہے نا، وہ اس کی وجہ سے نہ کچھ کرنے کی قوت ہے اور نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے. اسے کہتے ہیں تبری کا کلمہ. کیا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ انسان اپنے آپ سے برات کر دے کہ اللہ آپ کی مدد کے بغیر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ میں کسی چیز سے بچ سکتا ہوں. تو یہ جو سیلف کانفیڈنس کا آج کا سلاب آیا ہوا ہے نا، کوئی اتنی شاندار بات نہیں. ٹھیک ہے. انسان کو بلکہ ہمیں بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ کرنی چاہیے کہ بیٹا اللہ پر اعتماد کریں، اللہ سے ہونے کی امید رکھیں، اللہ پہ توکل کریں. انسان کا اپنے نفس پر بھی اعتماد ہوتا ہے تو انسان کا نفس اسے منہ کے بل گراتا ہے. اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اگر انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو سب سے پہلے جو چیز اسے منہ کے بل گرائے گی اس کی اپنی مہمیاں ہوگی، اس کی اپنی کد و کاوش اور محنت ہوگی. سے وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ میرے لیے بہت اچھی ہے، بہت شاندار ہے. اس کے بعد ایک اور بات جو یہاں پر شیخ صاحب نے کی ہے بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ فلا یکون غیرہ مسئولا والصحب بایع بذر رسولا. کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مسئول نہ ہو، کسی سے سوال نہ کیا جائے. اس بات پر صحابہ کرام نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے سمجھنا. وہ کیا ہے؟ کہ غیر اللہ سے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے آج کل. لوگوں میں سوال کرنا اس قدر ان کی اس سے مانوسیت ہو گئی ہے، اور سوال جس سے سوال دراز کرنا اس قدر لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اس دور میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی محرمات میں سے کوئی حرام کام ہو سکتا ہے. لوگوں کے سامنے بلا ضرورت، بغیر حاجت کے ہاتھ پھیلانا یہ حرام ہے شریعت میں. قرآن مجید میں لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ جو حقدار ہیں آپ کے مال کے اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، آپ کے پیچھے نہیں لگتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سوال کرنے کی، مانگنے کی، بھیک مانگنے کی بڑی مذمت بیان کی. اور آپ نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمر جہنم. جو بندہ لوگوں سے سامنے سوال کرتا ہے اپنا مال بڑھانے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، کوئی حاجت نہیں ہے، فقیر نہیں ہے وہ اس کا. اور آپ نے ایک ضابطہ بیان کیا حدیث میں، یعنی صحابہ کرام نے کہا نا کہ اللہ کا سب سے غنی کون ہے، یعنی کون سا بندہ جسے سوال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا جس کے پاس دو وقت کا کھانا اسے کافی ہو جاتا ہے، اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ معیار ہے؟ تو بہرحال آپ نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے محض اپنا ریسورسز بڑھانے کے لیے، اپنے آمدن بڑھانے کے لیے، پیسہ بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمر جہنم، تو وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہوتا ہے. فلیستقل او لیستکثر، زیادہ کر لے یا کم کر لے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ماتھے پہ نشان ہوگا، وہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ سوال کرنے والے کا چہرہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ بازار میں آئے اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے، اپنی پیٹھ پہ رکھے، اسے بیچے، اور اس کے بدلے جو ملے تو اسے اپنے استعمال میں لائے. خیر اللہ من ان یسأل الناس، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، بھیک مانگے. اگر یہ بات ہمیں معلوم ہو نا کہ سوال کرنا اور بھیک مانگنے سے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے، تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھکاری جو مانگ رہے ہوتے ہیں مساجد میں اشاروں پر، ان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ واضح بات کیا ہے کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے. یہ تعاون علی الاثم والعدوان میں شامل ہے. ایک گناہ کے کام ہے تعاون، ایک حرام کام ہے تعاون. ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو صحت و عافیت والے ہوتے ہیں، جو کما سکتے ہیں، لیکن وہ مافیات کا حصہ ہوتے ہیں. تو جن کو دینا چاہیے وہ کون لوگ ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کو دینا چاہیے، ان کو تلاش کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں نا سچی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے میں بڑی ہی پھوڑ پنے کی کیفیت ہے، بڑے بیوقوف ہیں ہم اس معاملے میں، کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. آتے جاتے فقراء کو ہم جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں،
لیکن ہمارے ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں مساکین ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں. اور ظاہری بات، لازمی بات نہیں ہے کہ مسکین کا معنی یعنی جب تک وہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنے گا وہ مسکین نہیں ہوگا. یعنی ان کی آمدن، ان کے وسائل جو ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں ان کے گھر کے خرچہ چلانے کے لیے. کبھی بجلی کا بل نہیں دے پا رہے، کبھی مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہے، کبھی بچوں کی فیسیں کم پڑی ہیں. یہ مساکین ہیں جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن انہیں ضرورت ہے، ان کو دینا چاہیے. تو چلتے پھرتے جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے اعراض کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھتا نا دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو دیا ہے، کون حقدار ہے کون نہیں حقدار ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو دیا تو آپ بھی بغیر دیکھے دیں. تو ٹھیک ہے، یہ بات یعنی مناسب سی بات ہے لیکن کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی معیاری بات اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسان صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی عبادت ہے نا، اس کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کرے. جب انسان اللہ کی عبادت سمجھے گا اس کو تو اس کے لیے اہتمام کرے گا، کچھ اس کے لیے اس کے حقدار تلاش کرے گا. تو بہرحال جو ہے نا، سوال کرنا یہ بہت برائی ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صرف 3 لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہر بندے پر سوال کرنا حرام ہے. اور وہ 3 لوگ کیا ہیں، وہ تفسیر پھر یعنی تفصیلی مسائل ہیں. یعنی بسا اوقات ایک بندہ ہوتا ہے جس نے صلح کرانے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی ذمے کوئی کام اٹھا لیا ہوتا ہے. یعنی کوئی 2 گروہوں میں جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں تم صلح کرو تو اس کی طرف سے میں تمہیں ادا کر دیتا ہوں. تو اب ایسا بندہ جا کے لوگوں سے سوال کرے، پیسے اکٹھے کر کے صلح کرا دے، ان کا مسئلہ ختم کرا دے. ایک یہ بندہ. دوسرا وہ بندہ جس کے اوپر کوئی آسمانی آفت نازل ہو جائے اور اس کا سارا سب کچھ ٹھپ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ایسا بندہ جس کو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے اور اس کے خاندان کے لوگ یا اس کے آس پاس کے لوگ گواہی دیں. تو یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے. بہرحال آپ نے 3 لوگوں کو اجازت دی ہے. لیکن جو بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا کہ اصل سوال میں کیا حرام ہے، جائز نہیں. اچھا، اگر یہ بات سمجھ آ جائے ہمیں کہ سوال کرنا یہ ناپسندیدہ بات ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ انگارے اکٹھے کرنے جیسا ہے، اور جو بندہ سوال کرے گا تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ چہرے پہ لٹکا ہوا ہوگا، نہیں پہچانا جائے گا دور سے. یہ ساری باتیں ہمارے اگر سامنے ہوں تو پھر پتہ ہے اس چیز سے انسان کے دل میں یعنی اب ایک عمل ہے دل کا جو بجا لینا چاہیے. پھر ہمیں وہ کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں زہد. آپ نے بہت سنا ہوگا زہد. زہد 2 طرح کا ہوتا ہے. زہد کی 2 بنیادی قسمیں. اس کو سمجھنے سے پہلے سارا آپ کو ذہن میں سیاق ہونا چاہیے. جو پیچھے میں ساری بات کی ہے نا کہ سوال کرنے والی، یہ ساری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تو یہ مسئلہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. زہد 2 طرح کا ہے. ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں دنیا میں زہد، کہ انسان کا دل دنیا میں لگتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا زہد ہے جسے ہم کہتے ہیں لوگوں کے اموال میں زہد. یہ دونوں زہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. ازہد فی دنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو. اور وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے زاہد ہو جاؤ. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم زاہد بن جائیں. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ سوال کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ حرام ہے، تو ہم زاہد ہو جائیں. کیا معنی کہ ہمیں لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے ہماری آنکھیں اندھی ہو جانی چاہیے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواج منهم. بندہ اپنے آس پاس لوگوں کے مال کی طرف تبھی دیکھتا ہے جب وہ زاہد نہیں ہوتا، اور جب اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ سوال کرنا بری بات ہے. یہ ساری باتیں نا آپس میں دوسرے متعلق ہیں. کیونکہ جب انسان زاہد نہیں نہ ہوگا، جب انسان بے نیاز نہیں ہوگا، لوگوں کے مال و اسباب سے مستغنی نہیں ہو جائے گا، تو لا محالہ طور پہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سوال کرے گا، بھیک مانگے گا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بہت امیر اور بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں، لیکن ان کے بھیک مانگنے کی کیفیت فرق ہوتی ہے نا. وہ آپ سے فالوورز کی اور سبسکرائبرز کی بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ذلت ہے یہ بھی. وہ آپ سے اپنا سودا بیچنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں. اور بھیک مانگنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ جو بندہ زہد اختیار نہیں کرتا، جو بندہ اپنے آپ کو یہ بات نہیں سمجھاتا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے میں نے اس سے مایوس ہو جانا ہے، اسے بعض علماء نے کہا کہ یہ اچھی مایوسی ہے، یہ اللہ کی نیکی والی مایوسی. مایوسی ویسے تو منع ہے شریعت میں مایوس ہونا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ یاس خیر ہے، یہ اچھی مایوسی ہے. کیا کہ انسان لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے.
اور بعض آثار میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دیگر بعض صحابہ کرام سے یہ بات ثابت بھی ہے، یعنی ان سے بات ملتی بھی ہے کیا، کہ اپنی جو خواہشات ان پر ایاس کی چھری پھیلا چلا دو، مایوس ہو جاؤ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے، وَلْتَسِفِ مَا عِندَ النَّاسِ۔ تو جو بندہ یہ مایوس نہیں نہ ہوتا، زہد اختیار نہیں کرتا، وہ لا محالہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں کے در پر جاتا ہے۔ تو انسان کو نا بہت عزیز النفس ہونا چاہیے، انسان کو بہت زیادہ کریم النفس ہونا چاہیے۔ کیا معنی ہے عزیز النفس ہونے کا؟ ہم کہتے ہیں میری کوئی عزت نفس نہیں ہے، لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، اللہ کے بندے تیری عزت نفس کہاں جاتی ہے؟ تو لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ انسان کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے اس بات سے کہ وہ کسی کو اپنا کام کہے۔ سچی بات ہے، یہ نا ایسا ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہیں نا کہ یہ دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو یہ بڑی بات نہیں ہے کیا کہ انسان کو دوسروں سے اپنا کام کہتے ہوئے شرم آئے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام ہو، آگے انشاءاللہ یہ ہم بات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو بیعت کی اللہ کے رسول سے، ہم سوال نہیں کریں گے۔ جب ہم بات کریں نا کہ اللہ سے سوال نہیں کرنا ہے، تو ہم یعنی ایک خاص زاویے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے اگر کہیں گے یار میرا فلاں کام کر دو، یہ کام کر دو، وہ چیز مجھے پکڑا دو، اس طرح کر دو، تو ہم کہتے ہیں یہ تو عام روزمرہ کے امور ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے اس بات کو۔ حالانکہ عزیز النفس انسان وہ ہے جسے غیر اللہ سے اپنا کوئی بھی کام کہتے ہوئے شرم آئے۔ کیا خیال ہے؟ مشکل بات ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، انسان کا جہاں پر تعلق ہو نا، یعنی بے تکلفی ہو، جیسے گھر میں ہے، والدین اولاد کا تعلق ہے یا قریبی دوست ہیں، اور جہاں پر جو کلفہ ہے یعنی جو تکلف ہے یہ ختم ہو چکا ہے، یہ ایک استثنائی معاملہ ہو سکتا ہے کہ بہت قریبی دوستوں میں جہاں پر سوال کرنا ذل شماری نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر انسان ایک تعلق اور ایک مان کے سوال کر لیتا ہے اپنے دوست سے نا، انسان اس کے مال میں سے کچھ مانگ لیتا ہے فلاں، یہ خاص ایک بہت محدود پیمانہ ہے، ایک بہت آپ کہہ لیں ایک یعنی یہ جسے کہنا چاہیے نا کہ بہت ہی محدود چیز ہے۔ جو ہماری صورت حال ہے نا کہ ہم ہر کسی سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، قریبی ہے دور ہے، اور اسے منہ کھول کے مانگ لیتے ہیں، فلاں سے ادھار مانگ لیا، فلاں سے مدد مانگ لی، فلاں سے سفارش کروا لی۔ سچی بات ہے کہ یہ انسان کی عزت نفس سے گوارا نہیں کرتی اگر انسان عزیز النفس ہو، کریم ہو انسان، واللہ یہ بہت حیران کن بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اور بخدا میں نے دین کا پڑھنے والے طلبہ علم میں بات دیکھی کہ وہ لوگ اس بات کا معنی ہی نہیں سمجھتے کہ یہ عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ کسی کے در پہ جا کے سوال کرنا، کسی سے اپنے گھر کا کرایہ مانگنا، کسی سے اپنے لیے فلاں چیز مانگنا، فلاں حاجت مانگنا، راشن طلب کرنا، وغیرہ وغیرہ چیزیں، دنیا کی حاجات طلب کرنا، انہیں اپنے جسے کہتے ہیں نا ماء الوجہ، اپنے چہرے کو کسی کے دروازے پہ روندنے کا ان معنی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے، بلکہ آئے ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ جب یہ باتیں سن رہے ہوں تو آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہو کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ انسان کسی سے کوئی سوال ہی، کوئی کام ہی نہ کرے، کسی چیز سے کام کہنا بھی ذلت ہوتی ہے۔ سچی بات ہے کہ جس بندے کی عزت نفس ہو اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس بندے کی عزت نفس ہو نا، جو واقعی عزیز النفس ہو اور واقعی زاہد ہو لوگوں کے معاملات سے، لوگوں کے اموال سے، اس پر پتھر کو، چٹان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لانا آسان ہوتا ہے بنسبت کسی کو اپنا کام کہنے سے، کسی کے سامنے دس سے سوال دراز کرنے سے۔ مجھے نہیں بھائی سمجھ آتی کہ لوگ اتنا منہ کھول کے قرض کیسے مانگ لیتے ہیں، بہت عجیب بات ہے یہ۔ قرض مانگ لینا کوئی بہت شاندار بات نہیں ہے، یعنی بغیر کوئی شدید حاجت کے لوگ یعنی کسی پر ایسے تکیہ، ایسا اعتماد کیسے کر لیتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کے لیے مشکل اوقات کے لیے انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا رکھا ہوتا ہے کہ یار ضرورت پڑے گی تو فلاں سے مانگوں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یعنی میں جیسے بات کی نا شروع میں کہ انسان کے بعض قریبی دوست ہوتے ہیں، بعض یعنی غیر یعنی تکلف سے پاک رشتے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ بات درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ انسان یعنی ہر کسی سے در در پہ جا کے جانا مانگتا پھر یہ بہت عجیب بات ہے، سمجھ آنے والی بات نہیں۔ اور یہ بات جو ہے نا یعنی اگر آپ کو یعنی یہ بات سمجھ آئے یا اس بات کو انسان محسوس کرتا ہو کہ سوال کرنے ذلت ہوتی ہے، تو پھر انسان یہ بات بھی سمجھتا ہے کہ جب انسان سوال کر لے تو جھٹلا دیے جانے کی جو ذلت ہے وہ کہیں بڑی ہوتی ہے۔ سوال میں نا دو ذلتیں، کسی سے سوال کرنے میں دو ذلتیں بہت بڑی ہیں جو انسان گوارا کر لیتا ہے، جو انسان اس کے پیچھے اپنی عزت کو بیچ دیتا ہے، وہ کیا ذلتیں ہیں؟ پہلی ذلت ہے فی نفسی، سوال کی ذلت، سوال کرنا کیا یہ بھیک مانگنا ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ید اولیاء، اوپر والا ہاتھ بننا بہتر ہے بنسبت نچلے ہاتھ بننے کے۔ جب انسان کسی سے کوئی کام کہتا ہے، خواہ وہ دنیاوی معاملات میں کیوں نہ ہو، تو یہ انسان کیا ہوتا ہے، یہ جسے کہتے ہیں تھلنے لگ جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے نا، ید سفلا بن جاتا ہے۔ یہ ایک ذلت ہے۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، ایک یہ ذلت ہے۔ اور اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنی حاجت کہہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا منہ کھول کر جواب دے دے آگے سے، چٹا انکار کر دے۔ انکار کیے جانے کی ذلت تو ایسی ذلت ہے کہ عزیز النفس لوگ جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں وہ مر مر جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ آپ بڑا مان رکھ کے اور جسے کہتے ہیں نا بڑی دل میں امید رکھ کے کسی سے جا کر کوئی اپنا کام کہہ بیٹھتے ہیں بالآخر کہ یار مجھے یہ ضرورت آن پڑی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، تو اب آپ جو ہے نا وہ یہ کام کریں، اور وہ حضرت صاحب آگے سے کیا کر دیں، چٹا انکار کر دیں۔ کیا اس ذلت کی کڑواہٹ محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے بندے جاؤ ہی نہ کسی کے در پہ، ٹھیک ہے؟ انسان کسی کے در پر جائے، ایک ذلت ہی ہے، ذلیل ہو پہلے، اور پھر جب وہ انکار کر دے تو اس سے بڑی ذلت ہے۔ تو سلف کے کلام میں جو ہے نا بہت زیادہ بات ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ سلف کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی سے کوئی کام نہیں کہتے تھے، کسی کا کوئی احسان نہیں اٹھاتے تھے کبھی، اسی وجہ سے، اسی ذلت سے بچنے کے لیے۔ تو اس پہ خیر بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، یہیں سے بس اشارہ کرنا صرف مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ انسان اپنے دل کا سافٹ ویئر اس انداز سے ترتیب دے لے کہ اس کی تمام حاجات اور ضروریات، تمام سوالات صرف اللہ سے ہو کر رہ جائیں، غیر اللہ کے در پر جانے کی، غیر اللہ سے سوال کرنے کی اس کے دل میں بات ہی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو کسی سے گزارش کرنی ہے تو اللہ کے آگے عرضی ڈال دینا، اللہ سے دعا کر لیں۔ اور بہرحال ایک واقعہ مجھے یاد ہے آگے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ صرف یہ آپ کہہ لیں جسے کہتے ہیں نا دیگ میں سے ایک چکھنے کے لیے صرف ایک چاول، ورنہ صرف صالحین کیا اس کی بہت ساری مثالیں، واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال آپ کو میں بیان کروں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کتنے عزیز و نفس ہوا کرتے تھے۔ چار ائمہ، چاروں کا نام محمد ہے، وہ طلب علم کے سفر میں تھے۔ امام محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن خزیمہ معروف ہیں، اور امام طبری، ان کا نام بھی محمد تھا، اور امام محمد بن نصر المروزی، یہ بھی بہت بڑے امام تھے، اور امام محمد بن حسن الرویانی۔ یہ چار امام تھے، چاروں بہت بڑے بڑے ائمہ حدیث کے، اور چاروں کا نام ہی محمد تھا۔ تو یہ کسی سفر میں اکٹھے تھے، طلبہ علم کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو پرانے وقتوں میں طلبہ جب گھروں سے نکلتے تھے تو اندازاً زیادہ راہ لے کر نکلتے تھے، اور جب سفر لمبا ہو جاتا تھا تو زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ جس علاقے میں ہوتے تھے وہاں پر کوئی نہ کوئی معاش ڈھونڈتے تھے، یعنی کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے وہ کما لیں اور ساتھ ساتھ اپنا گزر بسر کرتے جائیں۔ یا یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ معروف ہوتے تھے طلبہ علم کے حوالے سے اور علم ان کا معروف ہوتا تھا تو اس علاقے کے جو والی ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ خود ان کا مشاہرہ مقرر کر دیا کرتے تھے۔ یا یہ ہوتا تھا کہ یعنی محدثین میں باہم دوستیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو پہلے سے پہچانتے تھے، تو بغیر سوال کے ہی وہ ایک دوسرے کو بے نیاز کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خرچے اٹھا لیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی کیفیات ہوا کرتی تھی۔ تو اصل بات کیا کہ یعنی ان کے اخراجات جو تھے وہ اکثر ہی ختم ہو جایا کرتے تھے جب وہ گھروں سے نکلتے تھے۔ تو اسی طرح کا واقعہ کہ چاروں بزرگ اپنے علم کے سفر کے دوران کسی علاقے میں تھے، تو وہاں پر ان چاروں کا زیادہ راہ ختم ہو گیا، اور اب کیفیت آ گئی سوال کرنے کی، کیوں اب پاس کچھ نہیں ہے نا، کھانے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب چاروں ایک جگہ پر جمع، جہاں یہ رہتے تھے، جہاں جو بھی کوئی انہوں نے مکان کمرہ کرائے پہ لیا ہوگا، اب وہاں پر اکٹھے ہیں، اور مسئلہ کا درپیش ہے کہ تم میں سے یہ ذلت کون برداشت کرے گا سوال کی؟ کون ہے تو تم میں سے جا کے کسی کے سامنے یہ سوال کرے کہ ہم چار لوگ غریب الدیار ہیں، اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، اور ہمیں کچھ ضرورت ہے؟ اللہ اکبر! ٹھیک ہے، اب چاروں بیٹھے ہیں سوچتے ہیں کہ کون جائے، انہوں نے قرعہ ڈالا، ہم قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا تو وہ یہ کرے گا کہ جا کے کسی سے سوال کرے۔ تو قرعہ نکلا ہے ابن خزامہ رحمہ اللہ کے نام، صحیح ابن خزامہ جن کی معروف ہے، ان کے نام وہ پرچی نکل آئی۔ تو سب دوستوں نے کہا کہ جی اب آپ جائیں، اور یہ جو ذلت ہے سوال کی آپ ہی برداشت کریں گے جا کے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے جو نفس ہے کہ ابن خزامہ رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف تم مہلت دو، تھوڑی کچھ وقت دو مجھے۔
اور انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اور ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ دوران نماز دروازہ بجا، ایک بندہ آیا اور اس نے اگر کہا کہ تم میں سے محمد بن نصر کون ہے، اور 1000 شفیوں کی پوٹلی اس کو دی، کہا تم میں سے محمد بن جریر کون ہے، تبری رحمہ اللہ، 1000 پوٹلیوں کی شفی ان کو دی، تم میں سے محمد بن اسحاق بن خزامہ کون ہے، ان کو پوٹلی دی، تم میں سے محمد بن حسن رویانی کون ہے، ان کو 1000 شفیاں دی، اور چلا گیا۔ چاروں بندوں کو 1000 شفیوں کی پوٹلی دے کے وہ چلا گیا۔ لوگوں نے اسے پوچھا، یا وہ غالباً وہیں پر موقع پر ہی انہوں نے پوچھا کہ تم یہ تو بتا تم ہو کون ہو، ہمیں جانتے کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ امیر شہر کو خواب میں ایک بندے نے آ کر یہ بتایا کہ فلاں جگہ پر 4 میرے بندے ہیں جن کا نام یہ اور یہ نام ہے، وہ اس حالت میں ہے، اور تم پر لازم ہے کہ جا کے ان کی مدد کرو۔ اور اس امیر کے کہنے پر اور اسی کے بتانے پر میں اس جگہ پر آیا ہوں، اور یہ تو ان کے نام اس نے مجھے بتایا جو خواب میں اس کو بتلائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کیا ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ وہ کسی سے جا کے سوال کریں، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کرنا بہتر سمجھا۔ اور انا عند ظن عبدی بھی، جو بندہ، وہی بات ہے جسے اللہ کافی ہو جائے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا۔ ان کی غیرت نے، ان کی عزت نے گوارا نہیں کیا کہ میں جا کے کسی سے کہوں کہ میرا یہ کام کر دو۔ چپ کر کے اللہ کے سامنے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، اللہ نے کیا ان کی جو ہے نا وہ غیبی طور پہ مدد کی، اور یہ واقعہ صحیح طرح سے ثابت ہے بالکل۔ اور اس طرح کے واقعات اگر آپ گننا شروع کریں سلف صالحین کے تو بے شمار تھے۔ میں نے ایک دفعہ کسی محاضرے میں یہ بات شاید بتائی تھی کہ وہ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے اور کسی سواری تک نہیں لیا کرتے تھے، تو کیوں نہیں سواری لیتے تھے کہ کہیں کسی کا احسان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ تو جو ہے نا کسی کے زیر احسان جینا، یہ آپ کہہ لیں مردان حور کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسے کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کے زیر احسان زندگی کیسے گزار لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، من صنع الیکم معروفا فلیکافئوہ، جو بندہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، تو اس کا بدلہ اسے اتار دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسے سمجھنا اچھی طرح۔ ہمارے ہاں جو نیکیاں کی جاتی ہیں نا، اس میں سے یہ نیکی بھی نہیں کی جاتی، بلکہ اس نیکی کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیا ہے نیکی کا تصور؟ کہ جس جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا نا، اس کا بدلہ دنیا میں احسان اتار کر جائے۔ ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے وفات سے قبل کہ تم میں سے جس جس بندے نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے سب کا بدلہ پورا کر دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ فرمایا تھا نا؟ کیا معنی ہے اس بات کا؟ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ایسا تعلق تھا کہ آپ نے ان کو استثناء دیا کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، یہ ان کی خوبی، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر وہ بندہ جس نے کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کی تھی، کسی بھی موقع پر، کوئی مال دیا تھا، کوئی کچھ بھی دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا بدلہ پورا کیا۔ کسی کو زمین دے دی، کسی کو مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو عہدہ دے دیا۔ ہر بندہ جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کی دنیا میں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے احسانات یاد رکھے، اور ہر بندے کے احسان کا بدلہ اس کو دے کر دے، اس کو دنیا سے دے کر جائے۔ یہی معنی ہے من صنع الیکم معروفا فلیکافئوہ، جو بندہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ پورا کر دو دنیا میں۔ صرف میں آپ کو یعنی بات مزید واضح کرنے کے لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے اور آپ لوگ بھی اس نہج پر سوچیں۔ میرے ایک ساتھی ہیں بڑے عزیز اور بڑے قریبی دوست ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دیں۔ بعض موقع پر انہوں نے، یعنی میں نے ان سے سوال نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے نا میری کوئی مالی معاونت کی، ٹھیک، یعنی بعض موقع پر ان کو از خود یہ بات کی، یعنی کہیں سے شاید معلوم ہوئی ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ بھی بہرحال ہمارے تعلقات میں کمی کی صورت ہے نا، کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست جن سے ہمیں دعویٰ ہوتا ہے محبت کا، دوستی کا، کہ وہ کن حالات میں۔ تو خیر یہ ایک الگ باب ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر ان کو یہ بات کہیں سے معلوم ہوئی، تو انہوں نے مجھے کچھ رقم بھجوائی، اور کسی تیسرے بندے کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے یہ انہوں نے کام کیا۔ اور مطلب وہ ان کے ساتھ میرا معاملہ اس نوعیت کا کہ اگر وہ زندگی بھر بھی میں ان سے نہ پوچھوں تو ذکر نہیں کریں کہیں پر اس کا، یعنی ایسی بات ہے کہ آئی گئی ہوگی، بس ختم ہوگی بات۔ لیکن بہرحال میں نے جب یہ حدیث پڑھی
اور بلکہ پڑھانے کا موقع ملا الادب المفرد میں، من صنع الیکم معروفا فلیکافئوا، کہ جو تم سے بھلائی کرے تو تم اس کا بدلہ اتارو۔ تو میں نے اس بات کو یاد رکھا، تو اللہ نے پھر جب یعنی فراوانی دی، وسعت دی تھوڑی، تو میں نے اندازاً، یعنی مجھے بھی یعنی پکا نہیں پتا تھا، اور ان کو بھی شاید اندازہ نہیں ہو کتنی رقم تھی، تو میں نے اندازاً جتنی رقم تھی اس سے کہیں زیادہ یا کچھ زیادہ آپ کہہ لیں، وہ جوڑی اور ان کو دے دی۔ اب یہ بات ان کے لیے باعث حیرانی تھی، یعنی وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ تم کس مد میں مجھے دے رہے ہو، آخر یہ کیا چیز ہے تم مجھے دے رہے ہو۔ بلکہ وہ یعنی اگر کوئی بندہ آپ کا قریبی ہو تو شاید اس پہ برا ہی مانے نا، یعنی وہ کہے کہ یار میں نے تم پہ احسان تھوڑی کیا تھا تم پورا کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو بہر میں ان کو جب یہ دیا تو میں ان کو پھر مسئلہ بتایا اور میں نے حدیث سنائی، میں نے کہا جب آپ نے دی ہوگی تو آپ کے ذہن میں کہیں پر یہ بات نہیں ہوگی کہ میں نے اسے بدلہ پورا کرنا ہے اور اسے واپس لینے ہیں، اور نہ میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ لیکن بہرحال جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں نے یہ جو ہے نا یہ اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز عمل دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تمام لوگ احسانات اتارے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث پر عمل کی ایک صورت ہے، تو آپ اس کو قبول کریں اور آپ بھی آئندہ یہی کریں۔ وہ یہ کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا تھا اپنے طور پر کیا تھا، تو اللہ نے مجھے اگر وسعت دیا تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں اس کو پورا کر دوں، واپس کر دوں آپ کو۔ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے طور پہ میں نے آپ کو بطور مثال یہ بات پیش کر دی کہ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ زندگی میں کئی موقع پر بہت سارے لوگ آپ کے کام آتے ہیں، اور بعد میں ہمارے جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بات نہیں ہوتی کہ ہم ان کا بدلہ پورا کریں۔ کیا خیال ہے، بات ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم صرف احسان اٹھا لیتے ہیں بس، اور ٹھیک ہے ہم احسان یعنی فراموش نہیں بھی ہوتے، ان کی تعریف کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں زندگی بھر ان کے لیے ہم دعا کریں، خیر خواہی کریں اور ان کا اچھا ذکر کریں، ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا مکافأہ والی بات کہ اس کا بدلہ اتار دیا جائے، کیوں اتار دیا جائے؟ اس زاویے سے سوچتے ہوئے کہ انسان کو پتہ ہو کہ کسی کے زیر احسان ہے نا یہ ذلت ہوتی ہے، انسان کے اوپر صرف اللہ کا احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے اس زاویے سے سوچو اس بات کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جہاں پر یہ بات آ رہی ہے نا فلا یکون غیرہ مسئولا والصحب بایع بذا رسولہ، اس کا یہی معنی ہے۔ چلیں بات خیر طویل نہ ہو جائے، امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کسی کے سے سوال کرنا یہ بھی ذلت ہے، کسی کا احسان اٹھانے بھی ذلت ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان عزیز النفس ہو اور اس ذلت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہو۔ تو یہ جو ہے کہ صحابہ کرام نے باقاعدہ اس بات پر بیعت کی تھی، تو یہ متعدد صحابہ کرام تھے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم 8 یا 9 افراد تھے، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے کہا جی ہم بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے 2 3 دفعہ یہ بات فرمائی، تو ہم نے کہا جی ہم بالکل بیعت کریں گے۔ تو آپ نے کہا اس بات پر بیعت کرو الا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا ولا تسألوا الناس شیئا، کہ تم شرک نہیں کرو گے اور تم کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے، کبھی کسی سے اپنا کام نہیں کہو گے۔ حدیث میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں فلقد رأيت بعض اولئک النفر يسقط صوت احدهم فما يسأل احدا يناوله، کہ میں پھر دیکھتا تھا کہ یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا، اس قدر انہوں نے اس وعدے کو نبھایا کہ بسا اوقات جب یہ سواری پر ہوتے تو ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی کو اتنا کام بھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے بھائی یہ کوڑا پکڑا دو ذرا، خود اترتے تھے اور کوڑا پکڑ کے واپس سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے وعدہ نبھائے انہوں نے۔ اس حد تک استغنا ہونا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ اگر آپ کسی سے اپنے چھوٹے موٹے کام کہہ دیتے ہیں تو یہ حرام کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن صرف یہ کیا کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، یعنی یہ تربیتی انداز سے اور فقہ القلوب جو ہے نا کہ دل کو سمجھیں کہ دل جتنا لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا جائے گا اتنا اس کے اندر علائشیاں بڑھتی جائیں گی، اتنا یہ کمزور پڑتا جائے گا۔ تو اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز پر کریں کہ بیٹا کسی سے کبھی کوئی کام نہیں کہنا چاہیے، کبھی کسی پر تکیہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کہ شیخ صاحب نے کہا والنفس تستصلح بالریاضہ وما بها ند واستعاضہ، کہ 2 چیزیں ہیں جو اپنے نفس کی تربیت کرنے پر ہمارے لیے معاون ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ریاضت کرے انسان، حدیث میں آتا ہے ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ، کہ جو استغنا ہے نا یہ کوشش کرنے سے ہی آتا ہے۔ جتنی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دیں، کسی سے اپنی حاجات میں اس کے سامنے رکھیں، تو یہ آتا ہے مشق کرنے سے۔ مشق کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ پر شدید حاجت ہو، کسی چیز کو آپ کی ضرورت ہو، لیکن آپ بس مرتے نہ آنا ہو، اس کے بغیر آپ زندہ رہتے ہیں، تو آپ اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو روک لیں، آپ کسی سے سوال نہ کریں۔
یعنی شدید آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر فلاں بندے کو میں کام کہوں گا تو کام ہو جائے گا میرا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، لیکن کیا ہے، مشق کرنے والی بات ہے، آپ اپنے آپ میں تربیت کرنی ہے اس انداز پہ کہ میں نے لوگوں سے اپنے کام نہیں کہنے، آپ نہ کہیں، گزارا ہو رہا ہے نا اس کے بغیر، آپ کی کوئی جان اور مال کا نقصان نہیں ہو رہا مزید، تو نہ کہیں، اور متعدد دفعہ یہ کام کریں، یہی ہے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللہ، جو بندہ یعنی عفاف اختیار کرنا چاہتا ہے نا، اور جو بندہ استغنا اختیار کرنا چاہتا ہے، اور جو بندہ لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مشق کرنے سے اس مرتبے کو، اس مسئلے کو پا لیتا ہے، بار بار اپنا آپ پر جبر کریں، آپ کو ضرورت پڑے اور آپ کو پتا ہو فلاں بندے سے کیا کہ میرا کام ہو سکتا ہے، آپ رک جائیں، نہ کہیں اس کو، برداشت کر لیں، اللہ اللہ سے سوال کر لیں، آہستہ آہستہ آپ کی آپ کے نفس کی اس بات پہ تربیت ہو جائے گی کہ میں نے لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کرنا ہوتا، صرف اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، یہ ریاضت۔ اور دوسری بات کیا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جو سوال کرنا اللہ سے کر لیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جو مدد مانگے اللہ سے مانگیں، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم کہتے بھی ہیں، تو اللہ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ مجھے تو مستغنی کر دے لوگوں سے، اللہم اغننی بفضلک عمن سوا، فضل فرما دے تیرے سوا ہر بندے سے مجھے بے نیاز کر دے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے فضل کا، اللہ سے رحمت کا سوال کریں، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اللہ سے دعا کرنے کا فن آتا ہوگا، اور جتنا اللہ کے ساتھ دل لگانے کا طریقہ آتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ لوگوں سے سوال کرنے سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کے در جانے سے انسان، لوگوں کے در پر جانے سے انسان بھاگتا ہے پھر۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کریں۔ سعادت محترم، اساتذہ اور والدین کا احسان کیسے اتار سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کا احسان نہ اتار سکو تو اس کے لیے اس قدر دعا کرو کہ تمہیں لگے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے، تو انسان یہ بات تو یقینی ہے کہ انسان ہر بندے کا اور ہر چیز، ہر کسی کا احسان نہیں اتار سکتا، لیکن دعا کر سکتا ہے نا، تو انسان کو اساتذہ اور والدین کے لیے اس قدر زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس قدر زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کو لگے کہ میں نے ایک بہت حد تک ان کا حق ادا کر دیا۔ شرعی امور میں معاونت لینا کیسا ہے؟ شرعی امور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہوا۔ عورتوں کا ملک سے نکل کر سعودی عرب جا کے شریعت پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال اگرچہ ہمارے سبق سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ بچنا چاہیے، اور اگر محرم نہ ہو تو پھر تو حرام ہے بالکل، ٹھیک ہے، اگر آپ کا محرم نہیں ہے اس ملک میں پھر تو حرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر بچا جا سکے تو بچنا چاہیے، اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، اللہ عالم۔ مثلا کسی ضمیر سے کوئی چیز سمجھنے کی درخواست یا کوئی ترجمہ وغیرہ، یہ اس سوال میں نہیں آتا جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم سوال کریں وسط فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کی دنیا میں کے بارے میں ان سے دستے سوال دراز کرنا، تو کسی کی دنیا چاہنا یہ جو ہے نا، یہ اس سے بچنا چاہیے، امور دین پر جو ہے وہ تو معاونت مطلوب ہے، مقصود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔